ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وقال تعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات ادھر متوجہ ہو جائیں پوری طرح سے، ادھر نہ دیکھیں، ادھر وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، جب رسول پاک علیہ السلام پر قرآن کریم کا نزول ہونا شروع ہوا، آپ علیہ السلام پر سورہ اقرا کی چند آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد قرآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں، جس کلام کا مجھ پر نزول ہوتا ہے، یہ رب کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے آسمان سے میرے اوپر نازل فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کفار مکہ نے، قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا شروع کیا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کلام جسے محمد رب کا کلام کہتے ہیں، جسے محمد خدا کا کلام کہتے ہیں، یہ کسی رب کا کلام نہیں ہے، یہ کسی خدا کا کلام نہیں ہے۔ محمد اپنی طرف سے اسے گڑھتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں اور بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے اترا ہے، یہ رب کی جانب سے ہے۔ میرے بھائیوں، جب ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ جواب دیتے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ پہلے کے اندر پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے کفار مکہ، سنو، اگر تمہیں اس کلام کے اندر، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہے، تمہارا خیال اگر یہ ہے کہ اس کلام کو محمد اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، میرا چیلنج قبول کرو۔ مما نزلنا علی عبدنا، جس کلام کو میں نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا، جس کلام کو میں نے اپنے محبوب پیغمبر پر نازل کیا، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی قدرت ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، جیسا کلام میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا، اس جیسی ایک سورت بنا کر کے تم بھی پیش کر دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ رب العزت نے صرف کفار مکہ کو چیلنج نہیں کیا، رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت سب کے سامنے یہ چیلنج کر رہا ہے، اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک ہے، اس جیسا دوسرا کلام تم دنیا کے اندر پیش کر کے دکھا دو۔ 1400 برس گزر چکے ہیں، آج تک قرآن پاک کا مقابل قرآن پاک جیسی کتاب اس دنیا کے اندر نازل نہیں ہوئی۔ 1400 برس گزر چکے ہیں میرے بھائیوں، نہ جانے 1400 برس پہلے اور بہت ساری کتابیں رہے ہوں گی۔ قرآن کریم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، لیکن جس شکل میں وہ کتاب نازل تھی، اس شکل کے اندر آج کتاب موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کتاب کے حلیے بگاڑ دیے، جس زبان کے اندر تھی آج زبان بھی محفوظ نہیں ہے، زبان بھی باقی نہیں ہے، اس زبان کو مٹا دیا گیا، اس کتاب کے حقیقی مقصد کو ختم کر دیا گیا۔ جس زبان کے اندر وہ کتابیں نازل ہوئی تھی، سب کی سب ختم کر دی گئی۔ یہ قرآن کریم کا کھلا معجزہ ہے کہ 1400 برس پہلے جیسے نازل ہوا تھا، بغیر ایک نقطے کے، بغیر ایک زبر کے فرق کے، آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ میرے بھائیو، کسی انگریز نے کہا تھا، اس نے لکھا تھا اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی کتاب لکھوں، میں کوئی ایسی کتاب لکھوں جسے ہزاروں سال پڑھا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کے اندر کتاب لکھے، اس لیے کہ قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے۔ 1400 برس پہلے قرآن نازل ہوا، آج تک کچھ فرق آیا؟
اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قیامت تک قرآن پاک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ قرآن محفوظ رہے گا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان بھی محفوظ رہے گی۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری کتاب 1000 سال 1500 سال پڑھی جائے تو اسے چاہیے کہ عربی کے اندر کتاب لکھے، اس لیے کہ جیسے مسلمانوں کا قرآن ابھی تک محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ 1400 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی 20 ملک اور اربوں خربوں لوگ ایسے ہیں جو عربی بولتے ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے، عربی زبان کو محفوظ کیا گیا، قرآن کریم کی برکت سے عربی زبان آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اللہ رب العزت نے ان کے سامنے جب یہ چیلنج کیا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، جیسی تمہارے اندر ہمت ہے تو ایک سورت پیش کر دو، اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کے اور چیلنج کیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جسے تم خدا مانتے ہو، جس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، جس کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان خداؤں کے بھی بلا لو اور اس جیسا کلام پیش کرتے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ محمد اپنی طرف سے گڑھ کر کے پیش کرتے ہیں، تو محمد تمہارے ہی ساتھ رہنے والے ہیں، تمہارے ہی قبیلے کے رہنے والے ہیں، ہے ہمت تو تم بھی اس جیسا کلام پیش کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی چیلنج کر دیا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، قرآن کریم کے مقابلے میں تم کوئی کتاب پیش نہیں۔ آج بہت سارے اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں، ہے کسی کے اندر تو قرآن کریم کا مقابل پیش کر دے، اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو جھٹلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، قیامت کی صبح تک قرآن پاک کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو تم مان لو محمد کا کہنا، محمد کے ساتھ میں ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو وہ آگ تیار کی گئی ہے جو کافروں کے لیے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، جب یہ کلام اہل عرب کا یہ دستور تھا، ان کے یہاں شاعر بہت ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے عربی کے اندر شعر کہنے میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور دیکھ کر کے نہیں برجستہ شعر کہہ دیتے تھے، برجستہ شعر کہنا جانتے تھے۔ کسی نے کچھ کہا اگلا مصرع وہ جوڑ دیے، اگلا حصہ خود کہہ دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو مہارت تھی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اور ان شاعروں میں جس کا کلام سب سے بہتر ہوا کرتا تھا، جس کا کلام سب سے اچھا ہوا کرتا تھا، اس کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیتے تھے۔ وہ شعر، وہ کلام لٹکا رہتا تھا، جب تک اس سے اچھا شعر کوئی نہیں کہہ دیتا تھا تب تک اسے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی، جب سورتیں نازل ہو رہی تھی، تو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کو لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، کافی زمانے تک وہ سورت لٹکتی رہی۔ ہے کسی کے اندر جو اس جیسا کلام یا اس سے اچھا کلام پیش کر دے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں تھی میرے بھائیوں۔ کافی دن گزر جانے کے بعد ایک انسان نے ہمت کیا تو لے جا کر کے کاغذ پر لکھ کر کے کلام پاک کی سورت کے بغل میں لکھا انہو لیس ھذا من کلام البشر، یہ جو کلام ٹنگا ہوا ہے کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے قرآن کریم کا اثر، یہ ہے قرآن کریم کی طاقت۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، سمجھتے ہو قرآن کیا ہے؟ یہ اتنا وزنی کلام ہے، اگر اس کلام کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی پہاڑ پر اس کلام کو نازل کرتے تو دیکھتے ہیں محبوب آپ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ پہاڑ دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کلام کے بوجھ کو اٹھانے کی کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ الہ العالمین مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار بات تو بہت دن سے پردے کے پیچھے سے ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار ہو جائے، میں سامنے سے آپ کا دیدار کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، اور جو کتاب ان کو ملی طور پہاڑ پر گئے تھے تب جا کر کے انہیں توریت ملی تھی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار بہت دن ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دیدار کر لیں، آپ کی زیارت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے دیکھ لو، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے، پروردگار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دیدار نہیں کرا رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی ظاہر کروں گا، ڈائریکٹ دیدار نہیں، اپنی اس پر تجلی ظاہر کروں گا، اپنی صفت ظاہر کروں گا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میں اس پر تجلی ظاہر کروں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو موسیٰ تم مجھے دیکھ لینا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تم مجھے دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تجلی ظاہر کی اس پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کی صفت کو کیسے برداشت کرتا پہاڑ، کیسے برداشت کر سکتا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی دیکھے گرے، فوراً بے ہوش ہو گئے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ، اب جب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، قال سبحانک، اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اللہ رب العزت سے اصرار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تجلی ہے اللہ رب العزت کے اندر۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال سبحانک، پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کا دیدار نہیں کر سکتا، انی تبت الیک، میں معافی مانگتا ہوں جو میں نے آپ سے اصرار کیا اپنے دیدار کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا جیسے اللہ تعالیٰ کی تجلی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پائے، قرآن بھی تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے نا، قرآن بھی اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یہ کلام کیسے کوئی انسان برداشت کر لیتا؟ یہ تو ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن پاک کو نازل فرمایا اور آپ نے اس کو برداشت کر لیا۔ لیکن میرے آقا پر جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام کے چہرے پر سخت سردیوں کے موسم میں بھی پیشانی پر پسینہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ وہ وزنی کلام ہے اللہ رب العزت کا، میرے بھائی بزرگوں دوستو، جسے ہم نے اور آپ نے سنا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔